یحسنون القیل ویسیئون الفعل، یحسنون القیل ویسیئون الفعل، باتیں بڑی اچھی اچھی، تقاریر بڑی خوبصورت اور خوبصورت انداز میں، لیکن کام بڑے گندے۔ یہ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے اس وقت روزنامہ نوائے وقت ہے، اصل اخبار فقیر نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کی تاریخ ہے 25 جولائی 2007، 25 جولائی 2007، 9 رجب 1428 ہجری کا یہ نوائے وقت ہے، اور اس کے اندر یہ خبر چھپی ہوئی ہے، آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ میں خبر پڑھتا ہوں، آپ یہ سماعت فرمائیے۔ معروف بیوٹی پارلر سے طارق جمیل کی اہلیہ اور بھابھی کے زیورات چوری۔ ممتاز عالم دین کی بھابھی اور اہلیہ کے فیشل کے دوران ملازماؤں نے پرس غائب کر لیے، پارلر کی مالکہ بیرون ملک چلی گئی۔ آگے تفصیل ہے، ایک دوسرے اخبار سے بھی یہ سماعت فرمائیے، اچھی طرح یہ آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ یہ مبلغ اسلام اور تبلیغی جماعت کی پوری دنیا میں تشہیر کرنے والے عالم دین کا حال ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ صرف دیوبندی علماء گستاخ ہی نہیں، بے عمل بلکہ بد عمل ہے۔ یہ دیکھیے اگلا اخبار، یہ آپ کے سامنے ڈیلی انقلاب ہے، روزنامہ انقلاب، اور یہ جنگ گروپ کا اخبار ہے۔ اس کے اندر یہ جمعرات 10 رجب المرجب 1428 ہجری اور 26 جولائی 2007، 26 جولائی کا اخبار ہے، اور اس کے اندر ذرا دیکھیے ان دیوبندی مولویوں کے کارنامے۔ یہ آپ کے سامنے اخبار ہے، اس کو غور سے ملاحظہ فرمائیے۔ خبر میں پڑھتا ہوں اور تفصیل بھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ بیوٹی پارلر میں مولانا طارق جمیل کی بیوی اور بھابھی سے واردات، ہم چور نہیں، بلا وجہ پھنسایا جا رہا ہے، ملزم لڑکیوں اور لواحقین کی دہائی۔ ممتاز عالم دین کی اہلیہ صفیہ بی بی اور ان کے بھائی ڈاکٹر طاہر کمال کی بیوی عائشہ طیبہ نے زیورات، نقدی، ATM اور کریڈٹ کارڈ چوری کا مقدمہ پارلر کی 2 لڑکیوں کے خلاف درج کروا دیا۔ پارلر میں واضح طور پر لکھا ہے اپنی اشیاء کی خود حفاظت کریں، لیکن صوبے کی اعلیٰ شخصیات کا بیٹا مولانا طارق جمیل کا مرید ہے، اسی لیے تحقیق کے بغیر مرضی کی FIR درج کرا دی گئی۔ مولانا کی اہلیہ اور بھابھی نے نقدی اور زیورات کی مالیت کے سلسلہ میں کئی بار اپنا بیان بدلا، حلف دینے کو تیار ہیں چوری ہم نے نہیں کی، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں۔ مقدمہ لیڈیز پولیس کے پاس زیر تفتیش ہے، اس کے باوجود ہمارے گھروں میں مردانہ پولیس کی گاڑیاں اور دھمکیاں مل رہی ہیں۔ نامزد ملزم لڑکیوں کے بھائی اور شوہر کی انقلاب سے گفتگو۔ اب اصل جو نکتہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ ان دیوبندی مولویوں کی اخلاقی حالت ہے۔ دیکھیے ذرا زوم کیجئے گا جناب۔ ممتاز عالم دین مولانا طارق جمیل کی اہلیہ اور بھابھی فیشل اور باڈی مساج کروانے آئی تھی۔ اخلاق کی حالت دیکھیے آپ نے ان کی، کہ مولوی صاحب کی بیگم صاحبہ، دیوبندی تبلیغی جماعت والے مولوی صاحب، اتنے بڑے مبلغ کی بیگم صاحبہ فیشل بھی کروا رہی ہیں، باڈی مساج بھی ساری دنیا کو سادگی کا درس دینے والے، رو رو کر لوگوں کو تقریریں سنانے والے ان خارجیوں کی کیا حالت ہے۔ اسی پر بس نہیں، آپ سوچتے ہوں گے یہ ان کے کچے چٹھے کیوں باہر آتے ہیں؟ اسی لیے کہ یہ گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سخت گستاخ ہیں، صحابہ اہل بیت علیہم الرضوان کے گستاخ ہیں، اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں۔
اسی وجہ سے ان کے کچے چٹھے باہر آتے ہیں، اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے حاضر ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، طارق جمیل صاحب کی بات ہو رہی ہے، یہ دیکھیں، اس رسالے کا نام ہے الدعوۃ الی اللہ، سرپرست اعلیٰ ہیں اس کے استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یاسین صابر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے ان کا نام، اور یہ ہے 1427 کی ذی الحجہ کا اور جنوری 2007 کا یہ ایڈیشن ہے ان کا۔ ماہانہ رسالہ نکلتا ہے لاہور میں اسٹیشن کے قریب سے۔ اس کے اندر یہ جو جنوری 2007 کا شمارہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 23 ہے۔ پہلے اوپر سے دیکھیے، لکھا ہوا ہے بیان مولانا طارق جمیل صاحب، بیان مولانا طارق جمیل صاحب۔ ناظمین سے خطاب کے حوالہ سے مولانا طارق جمیل مدظ اللہ کا یہ اہم ترین بیان ہے جو جنا حال بالمقابل ایوان عدل لاہور میں مولانا نے فرمایا۔ ناظمین سننے والے ہیں اور سنانے والے طارق جمیل ہیں، اور ان کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سخت بیعت بھی کرتے ہیں۔ سنیے، سیاق و سباق سے بھی آپ پر بات واضح ہو جائے گی۔ کہتے ہیں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا معیار دنیاوی لحاظ سے اتنا نیچے رکھا کہ کوئی فقیر اللہ کا گلہ نہیں کر سکتا۔ مری سے ہماری جماعت، مولوی صاحب کہتے ہیں، مری سے ہماری جماعت آ رہی تھی، وہاں مزدور اکٹھے ہوئے تھے، 1000-1500 مزدوروں میں نے بیان کیا، مٹی مٹی ان کا جسم، چہرے پر مٹی، ہاتھوں پر مٹی، سارے کپڑے کالے میلے۔ میں نے کہا بھائی کوئی ایسا فقیر ہے جس کے گھر میں 3 دن چولہا نہ جلتا ہو؟ کوئی ایسا آپ میں فقیر ہے؟ سب نے کہا نہیں، کوئی نہیں۔ میں نے کہا ہمارا تمہارا نبی ایسا فقیر تھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ 3 دن نہیں 2 مہینے اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ 3 دن نہیں کہہ رہا ہوں، 2 مہینے اس کے گھر میں آگ نام کی چیز نہیں جلتی تھی۔ ارے کوئی ایسا فقیر ہے جو روزانہ روٹی نہ کھاتا ہو؟ کہا ہم تو روز روٹی کھاتے ہیں۔ میں نے کہا میرا تمہارا نبی پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر پھرتا تھا کہ 3 دن گزر جاتے تھے، ایک لقمہ اندر نہیں جاتا تھا۔ یہ دیکھیں، اس نے اللہ کے نبی دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، حضور پر نور، شافع یوم النشور، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، زینت بزم کائنات، حسن کائنات، سید الاولین والآخرین، امام المتقین، امام المجاہدین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو نعوذ باللہ فقیر کہا۔ کتنی سخت بے ادبی ہے، کتنی سخت گستاخی ہے۔ آج اگر ان مولوی صاحب کو کوئی فقیر کہے تو ان کے چیلے چانٹے اس کی جان لینے کے درپے ہوں گے۔ اور اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سخت بے ادبی کی، اور کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، کیونکہ یہ مولوی پرست ہیں، انہوں نے مولویوں کا کلمہ پڑھا ہے، بے ادب گستاخ دیوبندی وہابی مولویوں کا کلمہ پڑھا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ اسی پر بس نہیں، طارق جمیل